بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ الانعام کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ 111 آیت سے لے کر اور 115 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پہ سورہ الانعام بیسیکلی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ایمان جو آتا ہے وہ انسان کو اللہ رب العالمین کی مہربانی سے آتا ہے، اور اگر فطرت سلیم ہو اور اللہ کا کلام آ جائے اور ایک قوم میں اللہ کے رسول موجود ہوں تو وہ بہت کافی ہوتے ہیں آیات لوگوں کی گائیڈنس کے لیے۔ اور جس آدمی نے جان بوجھ کر شرک کا راستہ اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا ہو تو اس کو کسی قسم کی کوئی نشانی مدد نہیں کرتی۔ سورہ الانعام کی 111 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں سے روب کر کے جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں، اگر اللہ چاہیں تو اس بات تو اور بات ہے، لیکن ان میں سے لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا خواتین حضرات، فرشتہ بھی اگر آپ کو ایک مشرک کو نظر آنا شروع ہو جائے اور مردے بھی اس سے بات کرنا شروع کر دیں اور تمام طرح کی چیزیں اس کے سامنے جمع کی کر دی جائیں، تو کوئی آدمی ایمان نہیں لائے گا جس کی فطرت سلیم نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام لوگوں کو ایمان عطا فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک چوائس دی ہے کہ تم ان پر واضح کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول نے ان پر واضح کر دیا تھا کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اپنی فطرت سلیم کی وجہ سے، وہ ایمان لے، لیکن جو دوسرے لوگ تھے جو جان بوجھ کر جہالت کو اختیار کیے ہوئے تھے، ایسے لوگوں کو کوئی بھی نشانی ہو وہ اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ اسی راستے پہ چلتا رہے گا جس پر وہ چل رہا تھا، جیسے کہ ہم سورہ الانعام میں پڑھ چکے ہیں کہ ہر آدمی، ہر قوم، اس کے اعمال اس کو اچھے لگتے ہیں اور وہ اسی جہالت کے راستے پہ چلتا رہتا ہے مشرک آدمی، کیونکہ اس کو کسی قسم کی بھی آیت مدد نہیں کر سکتی سوائے اس صورت میں کہ اللہ رب العالمین خود مہربان ہو جائیں۔ سورہ الانعام 112 آیت۔ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمنوں کو بہت سے شیطان پیدا کیے ہیں، کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ایسا کام نہ کر سکتے۔ سو ان لوگوں کو اور جو یہ افتراء پرازی کر رہے ہیں، اس کا آپ رہنے دیجیے۔ تو خواتین حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ ان کے دل کو تقویت عطا کرنے کے لیے یہ آیات اتاریں کہ ہر نبی کا جو شیاطین ہوتے ہیں انسانوں اور جنوں میں سے، وہ دشمن ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو وہ غلط راستے پہ ڈالتے رہتے ہیں، اور اگر رب العالمین چاہتے تو یقیناً وہ ایسا نہ کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی مہربانی سے آتا ہے اور انسان کی اپنی فطرت سلیم کی وجہ سے آتا ہے جب وہ اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع کر لیتا ہے۔ سورہ الانعام 130 آیت۔ اور تاکہ اس طرح ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، تاکہ ان کو پسند کر لیں، تاکہ مرتکب ہو جائیں ان کے امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ تو خواتین حضرات، جب انسان گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے تو اس پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے،
پھر اس کو اس راستے پہ چلنے کا ایک خاص وقت تک اجازت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ سورہ الانعام 114 ہے، تم کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کرو، حالانکہ وہ ایسے ہیں کہ ان کی ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے، اس کے مضامین صاف صاف بیان کیے گئے ہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اس کے بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی ہے، سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے یہ واضح طریقے سے بتا دیا کہ رب العالمین نے یہ کتاب حق سے نازل کی ہے، تو آپ ڈاؤٹ نہ کریں، ویور نہ کریں۔ اور اس کتاب میں رب العالمین نے مفصل طریقے سے دین کو بیان کر دیا ہے لوگوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر لوگ ایمان لائیں۔ سورہ الانعام 115 ہے، آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام میں کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور وہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی آیات کو بیان فرمایا اور اس کو مکمل فرمایا، اس کو ایکسپلین کر دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ کتاب حق اور سچ کے ساتھ اتاری ہے، اور رب العالمین کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اور رب العالمین نہ صرف سنتے ہیں بلکہ جانتے ہیں۔ اور رب العالمین نے اپنے خاص فرشتے حضرت جبریل کے تھرو یہ کتاب اتاری اپنے خاص رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو رحمت للعالمین تھے، اور ان ہستیوں نے اللہ رب العالمین کا کلام حق کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھ بھی رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو مکمل علم بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ رب العالمین نے اپنا انعام کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔